السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ناول چاہے بابل، رائٹر قمر اجنالوی۔ ہم راز۔ بابل کے آسمان پر 10ویں رات کا چاند روشن تھا اور مہرتاب چاندنی رات میں ساحل فرات پر چوپ چاپ کھڑا اس عظیم دریا کا نظارہ کر رہا تھا جس کا پاٹ 1 میل چوڑا تھا اور دوسرے کنارے دوسرا شہر، دوسرا بابل بلند عمارتوں، ہیکلوں، معبدوں، مندروں، صنم قدوں، شراب خانوں اور پرہجوم بازاروں کے ساتھ آباد تھا۔ 2 حصوں میں بٹا ہوا بابل جس کے درمیان سے دریائے فرات گزرتا تھا، شہروں کا شہر اور قوموں کا ایک گھنا جنگل تھا جہاں کلدیانیوں کے علاوہ ہتھیوں، اشوریوں، فونیکیوں، عبرانیوں اور کئی دوسری قوموں کے الگ الگ محلے تھے۔ پرہجوم راستے، پر رونق بازار، لاکھوں کی آبادی، ہزاروں دلچسپیاں، ہر محلہ ایک تاریخ، ہر بازار ایک افسانہ اور ہر گلی ایک کہانی۔ مگر مہتاب کو ان بازاروں اور گلیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس نے چاند کی تیسری رات آموسی نور ناہید کے بالے خانے پر گزاری تھی، لیکن بعد کی 6 راتیں اور 7 دن کہاں گزرے تھے۔ نور ناہید کئی روز دیوانہ وار اسے تلاش کرتی رہی مگر اس کا کھوج نہ پاس کی۔ مہتاب نے کوئی ایسا نشان ہی نہیں چھوڑا تھا جس سے اس کے دنوں اور راتوں کی کوئی داستان مرتب ہو سکتی۔ وہ نور ناہید کے گھر سے زہرہ جمال بھی دخت کی مورتی ضرور لے اڑا، لیکن افریدہ جمال کے پیچھے بھاگا نہیں جیسا آموسی نے سمجھ لیا، بلکہ وہ تو ان ایام میں دیوتاؤں کی طرح مخفی رہا اور بابل کے کوئی شخص یہ بھی نہ جان سکا جس شخص کو دیکھ کر دنائے فرات گوما کی مہریں خاموش ٹوٹ گئی وہ ہے کون۔ شہزادی شمورہ بھی اس پر اسرار دلہا کو دیکھنے کے لیے بے چین تھی جس کی آمد کی اطلاع دے کر مقدس گوما نے اس کی زندگی کی پرسکون جھیل میں جذبات کی تیز لہریں پیدا کر دی تھی، مگر اس اطلاع کے علاوہ وہ بھی اس خوش نصیب اجنبی کے بارے میں کوئی خبر حاصل نہ کر سکی جو کنواری دختر بابل کا دلہا بن کر آیا تھا۔ اگر چاہتی تو ریموت کے جاسوسوں کو اس کی تلاش کا حکم دے سکتی تھی، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ واقعات خود اسے ایک دن سامنے لے آئیں گے، پھر تلاش ہو جستجو سے کیا فائدہ۔ مہتاب کی منزل اور راستے ستاروں کی طرح پہلے ہی سے معین تھے۔ اگر چاند کی تیسری رات وہ دیر سے بابل میں داخل نہ ہوتا تو سیدھا محلہ قبر کا رخ کرتا جو فرات کے مشرق میں نہر کبار کے کنارے آباد تھا۔ وہاں ہاروت ماروت سے ملاقات مشکل نہ ہوتی جو اس کی رہائش کا انتظام بھی کر دیتے، مگر ایمگور بال میں داخل ہوتے اسے عجیب و غریب حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر خفیہ گماشتوں کے سردار ہونانی کے خوف تعاقب کی وجہ سے وہ بازار عیش میں آ نکلا جہاں سے حالات کی لہروں سے نور ناہید آموسی کے بالا خانے پر لگے اور منہ اندھیرے ہی اس بالا خانے سے بھاگ نکلا تھا، مگر وہاں سے بھاگ کر اپنی منزل پر بھی پہنچا۔ کاش مہتاب نے بازار عیش میں بھٹکنے اور گرفتاری کے ڈر سے نور ناہید کے ہاں رات گزارنے کے بجائے اگر چاند کی تیسری رات جب وہ بابل میں داخل ہوتا محلہ قبر کا رخ کیا ہوتا تو شاید حالات کی رفتار کچھ اور ہوتی، لیکن آموسی کے بالا خانے پر صرف 1 رات کا پڑاؤ اسے منزل سے بہت دور لے گیا تھا۔ دوسرے روز وہ عبرانی غلاموں کے محلے قبر کی طرف روانہ ہو گیا، مگر محلہ کیوں، اسے بھی ایک چھوٹا سا شہر ہی کہنا چاہے جو عام آبادی سے ہٹ کر نہر کبار کے کنارے واقع تھا۔ یہاں کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے پرے خاکساری مکانوں اور تنگ و تاریک گلیوں میں یہودیوں کے غلیظ بچے کھیلتے اور عموماً عورتیں ایک دوسرے سے لڑتی جھگڑتی رہتی۔ یہ بستی جسے یہودی تل ابیب کے نام سے بھی یاد کرتے تھے بخت نصر کے زمانے ہی سے نفرت، تعصب اور عقوبت کے اندھیروں میں ڈوبی رہتی تھی۔ یہی اندھیرے اس کا مقدر بن گئے۔ ان اندھیروں کا وحشت ناک سناٹا یا تو کلدانی سپاہیوں کے کوڑوں کی آوازوں سے ٹوٹتا یا پھر کوڑے کھانے والے یہودی غلاموں کی چیخوں سے جن کی سرکشی اس دور غلامی میں بھی انہیں کسی نہ کسی شرارت پر اکساتی رہتی تھی۔ اس محلے کے قریب نہر کی مرطوب زمین پر اپاہج یہودی فقیروں اور معذور گداگروں کے ڈیرے تھے جن کے اعضاء ریموت کے سپاہی توڑ دیتے اور وہ نہر کبار کے اس غلیظ علاقے میں چلے آتے جہاں انہیں تھوڑی بہت بیک مل جاتی تھی۔ مہتاب محلہ قبر میں پہنچے تو یہودیوں کے عجیب و غریب سلوک نے اسے پریشان کر دیا۔ سرکاری جاسوسوں کی نظر سے بچنے کے لیے تاکہ کوئی شخص اس کی شناخت نہ کر سکے اس نے چہرہ ڈھانپ لیا، مگر اس عجیب حیات میں یہودی بھی شاید اسے ریموت کا کوئی جاسوس یا سردار یا ہونانی کا خفیہ گماشتہ ہی سمجھ رہے تھے، جسے دیکھ کر ان کی روایتی نخوت، بد مزاجی اور قومی عصبیت کچھ اور واضح ہو گئی تھی۔ اس نے جس کسی سے بھی ہاروت ماروت کا پتہ پوچھا تھا وہ بڑی نخوت اور نفرت کے ساتھ زمین پر تھوک کر اپنی راہ ہو رہی ہے۔ مہتاب کا خیال تھا محلہ قبر میں فرشتوں کی تلاش مشکل نہ ہوگی، مگر یہاں حالات کا دھارا الٹے رخ بہہ رہا تھا۔ کلدانی سپاہیوں کی نگاہوں سے چھپتا چھپاتا وہ محلہ قبر کی تنگ و تاریک گلیوں میں تو گھس آیا تھا، لیکن یہودیوں کی آنکھوں سے جھانکتی ہوئی نفرت ایک نئے خطرے کا
اعلان کر رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا اگر وہ چند لمحے مزید اس خطرناک بستی میں گھومتا رہا تو شاید قتل ہی کر دیا جائے، مگر ہاروت ماروت سے ملے بغیر لوٹنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ قبا کے اندر خنجر کے دستے پر اس کی گرفت مضبوط تھی تاکہ کسی ناگہانی حملے کا بر وقت مقابلہ کر سکے۔ وہ حیران تھا آخر یہ چڑچڑے اور بد مزاج یہودی بے وجہ ہی اس کی جان کے دشمن کیوں نظر آتے۔ اسی لمحے ایک ادھیڑ عمر شخص اسے قہر آلود نظروں سے گھورتا ہوا گلی کا موڑ کاٹنے لگا تو مہرتاب نے اچانک اسے گردن سے دبوچ لیا۔ یہودی چیخ کر دوسروں کو اپنی مدد کے لیے بلانا ہی چاہتا تھا کہ مہرتاب نے خنجر نکالے اور کہا اگر تم نے ہاروت ماروت کا پتہ نہ بتایا تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ خنجر کی تیز دھار شاہرگ کے قریب چمک رہی تھی۔ یہودی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، گڑگڑا کر بولا یہ ہوا کی قسم میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر کون جانتا ہے؟ مہرتاب کا لہجہ خنجر کی دھار سے بھی تیز تھا۔ یہودی نے لرزتے کانپتے ہاتھ سے ایک مکان کی طرف اشارہ کیا، شاید میں صورتی تمہیں کچھ بتا سکے۔ مہرتاب نے یہودی کو چھوڑ دیا جو بھاگتا ہوا گلی کے موڑ پر اوجھل ہو گیا اور آگے بڑھ کر ربی کے دروازے پر دستک دی، مگر ہاتھ بدستور خنجر کے دستے پر تھا جسے اس نے دوبارہ کمر کی پیٹی میں اڑس لیا تھا۔ دروازہ کھلا تو ایک سفید ریش بوڑھا نظر آیا جو اپنے دروازے پر غیر قوم کے ایک نامعلوم شخص کو دیکھ کر تصویر حیرت بن گیا۔ مہرتاب نے پوچھا آپ ہی محسور ربی ہیں؟ بوڑھے نے اس بات میں سارے کو جنبش دی اور مہرتاب کہنے لگا بزرگ ربی میں اس شہر میں اجنبی اور ہاروت ماروت سے ملنے ہیں، مگر یہاں کوئی شخص مجھے ان کا پتہ نہیں بتا رہا، کیا از راہ مہربانی آپ میری رہنمائی کریں گے؟ بوڑھے ربی نے ایک بار پھر اسے سر سے پاؤں تک بڑے تعجب سے دیکھا اور کہا اگر ہاروت ماروت واقعی تمہارے دوست ہیں تمہیں ان کے اصل نام بھی معلوم ہوگا، اصل ناموں سے ان کا پتہ کیوں نہیں پوچھتے؟ اصل نام کیا مطلب؟ مہرتاب کی آنکھیں فرت حیرت سے اپنے آخری کناروں تک واہ گئے۔ ہاروت ماروت اصل نام نہیں، خفیہ نام ہے صاحبزادے، اور تم ان ناموں سے اپنے دوستوں کو تلاش نہیں کر سکو گے کیونکہ خفیہ نام اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ اصل شخصیتیں پردہ راز میں رہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز انکشاف تھا جس نے مہرتاب کو خمدم بخود کر دیا۔ اب وہ محلہ قبر کے یہودیوں کی نفرت و بد مزاجی کا مفہوم بھی سمجھنے لگا کہ کیوں کسی شخص نے ہاروت ماروت سے آشنائی کا اظہار نہیں کیا۔ اگر یہودی بزرگوں نے اپنی اصل شخصیوں کو چھپانے کے لیے خفیہ نام اختیار کر لیے تھے تو اس کی وجہ بھی صاف ظاہر تھی، کیونکہ عبرانی کو نہ صرف پہلے ہی مشکوک مشتبہ سمجھا جاتا تھا بلکہ ایرانی حملے کے بعد تو ان کی کڑی نگرانی بھی ہو رہی تھی کہ وہ سلطنت بابل کے خلاف قریش حقا منشی کے ساتھ کوئی خفیہ سازش نہ کر سکے۔ اور مہرتاب بابل کے حکمران خاندان ہی کے خلاف ایک خفیہ منصوبہ لے کر آیا تھا۔ اس نے اپنی حیرت و پریشانی کو چھپانے کی کوشش کی، مگر محسور ربی کے انکشاف نے ایک مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا تھا۔ کسی قدر ٹھہر کے بولا بزرگ محسور میرا ہاروت ماروت سے ملنا بہت ضروری ہے، مگر میں ان کے اصل نام نہیں جانتا، کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ میں ان سے مل سکوں؟ ربی کے ماتھے پر سوچ کی لیکن کچھ اور گہری ہوئی، پھر بولا میں تمہیں دانیال نبی کا پتہ بتا سکتا ہوں، شاید وہ تمہاری کوئی رہنمائی کر سکیں۔ پھر بوڑھے ربی نے پتہ بتانے کے بجائے مہرتاب کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور مختلف راستوں سے گزرتا ہوا بستی کے صاف ستھرے حصے میں پہنچا جہاں کسی کمرے اور چھت کے بغیر ایک وسیع چار دیوار تھی جہاں یہودی عبادت یا کسی اہم اجلاس کے لیے جمع ہوتے اور آہوں سسکیوں اور آنسوں کے درمیان کوہ حسین کو یاد کرتے اور کلدانیوں کی غلامی کے جوئے سے نجات حاصل کرنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ چار دیواری کے پاس ہی ایک خاک ستھرے مکان تھا۔ محسور ربی مہرتاب کو لے کر اس مکان میں گھس گیا اور اس چھوٹے سے کمرے میں تنہا چھوڑ کر آگے بڑھا۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد لوٹا تو مہرتاب کو ساتھ رکھ ایک ایسے کمرے میں داخل ہوا جو سطح زمین سے کئی فٹ گہرا تھا۔ مہرتاب کو 4-5 سیڑھیاں اترنی پڑی۔ یہ کمرہ نیم تاریک تھا اور چند آدمی کھجور کی چٹائی پر ایک ضعیف العمر بزرگ کے گرد ہلکا کیے بیٹھے تھے۔ مہرتاب سمجھ گیا کہ وہی دانیال نبی ہے۔ محسور ربی نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ لوگ بزرگان یہود میں شمار ہوتے اور اس وقت کسی اہم مسئلے پر صلاح مشورے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ مہرتاب نے مختصر الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا اور بتایا کہ بابل میں صرف ہاروت ماروت سے ملنے آئے، مگر یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ ان کے اصل نام نہیں۔ اپنی ملاقات کا مقصد بتا سکتے ہو؟ مہرتاب جانتا تھا کہ موجودہ صورتحال میں یہ سوال ضرور کیا جائے گا۔ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بولا دانیال مقدس میں آپ کی حیثیت سے اچھی طرح آگاہ ہوں، پھر بھی یہ سوال نامناسب اور میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ مگر مہرتاب جس بات کو چھپانا چاہتا تھا دانیال کی فراست نے اس کے چہرے پر پڑھ لیا اور کہا اگر صرف ہاروت ماروت سے ملنے آئے تو شاید ان سے اب ملاقات نہ ہو سکے۔ کیوں؟
मेहताब को लगा, जब बड़ा मुस्तरब था, तुमने आने में देर कर दी। मैं कल रात बाबिल में दाखिल हुआ था, यहाँ पहुँचने में सिर्फ चंद पहर की देर हुई है, मगर ज़िंदगी की बसात चंद लम्हों में उलट जाती है। मेहताब ने दानियाल के अल्फाज से खतरे की बू महसूस की, तड़प कर बोला, आपके अल्फाज का मतलब जानना चाहता हूँ। कल तक हारूत मारूत के नाम पर्दा अखफा में थे। सरकारी जासूस भी नहीं जानते थे कि असल आदमी कौन है जिनकी हुकूमत को तलाश है, मगर कल रात ये राज किसी पर आश्कार हो गया और वो बड़े पुरअसरार तरीके से गिरफ्तार कर ली गए। अब ये राज नहीं रहा कि वो दोनों हज्जी और जिक्रिया हैं। दानियाल मुक़द्दस के अल्फाज उसके दिलो दिमाग पर बिजली बनकर गिरे। ज़मीन पाँव तले से निकल गई और वो खुद को खला में मुअल्लिक महसूस करने लगा। उन्हें गिरफ्तार किसने किया ये कोई नहीं जानता, क्योंकि सरकारी तौर पर उनकी गिरफ्तारी का ऐलान नहीं किया गया। मेहताब इंतहाई परेशानी और करब की हालत में अचानक खड़ा हो गया और दाएं हाथ को यूं झटका दिया जैसे किसी शय ने काट लिया। दानियाल मुक़द्दस, बस ये मुलाकात ख़त्म, शायद मैं दोबारा यहाँ ना आ सकूँ, लेकिन इतनी इल्तिजा करता हूँ कि मुझे पहचानने की कोशिश ना की जाए। मैं महल्ला कबार है मगर नहीं आया, मेरी आमद को राज ही रहना चाहिए। ये कहकर तेज़ी से पलटा और सीढ़ियाँ अबूर करके गहरे कमरे से बाहर आ गए। मारूत की गिरफ्तारी की खबर बिल्कुल नागाह मिलती, जिसने चंद लम्हों के लिए होश व हवास तक सलब का ली। उसकी गिरफ्तारी का मतलब ये था कि वो मनसूबा ही घारत हो गया जिसकी तकमील के लिए बाबिल आया था। अब सिर्फ एक ही फिक्र थी, किसी न किसी तरह से मालूम किया जाए कि हारूत मारूत को क्यों गिरफ्तार किया गया और किस जिंदा में डाला गया। महल्ला कबार से निकलकर वो उसी मकसद के लिए सरगर्म हो गया। सरकारी जासूसों की नज़रों से छुप कर घूमता और हारूत मारूत का खोज लगाता रहा। 5 रातें और 6 दिन उसी तलाश और जस्तजू में गुजरे थे। देवताओं की तरह मुख्फी रहकर वो कहाँ कहाँ भटका, किस किस जगह पहुँचा। ये हिकायत पुरअसरार भी थी और बड़ी तकलीफ दे भी, क्योंकि सारी जिद्दोजहद का नतीजा सिफर था। शायद बाबिल में कोई भी शख्स उस वाक़े से आगाह ना था, और यही बात सबसे ज़्यादा तशवीश अंगेज़ और ख़तरनाक थी कि हारूत मारूत की गिरफ्तारी को राह से सरबस्ता बना दिया गया था। आज उसने दरिया के उस पार अशूरियों का महल्ला भी छान लिया, जो शमी और लबनमी कनीज़ों की खरीदो फरोख्त के लिए मशहूर था। यहाँ गैर मुल्की बुर्दा फरोशों के अलावा उन मकामी दिलालों की भी भीड़ लगी रहती थी, जो बड़े बड़े शयूख मुराद से रब्ता रखते और शहर में होने वाले हर अहम वाक़े पर तबसरा करते थे। मगर मेहताब को इंसानों की इस मंडी से भी मतलब की कोई बात मालूम ना। उसकी फरिश्तों की गिरफ्तारी तो तलसम होश रुबाब बन गई थी। अब उसके सिवा कोई चारा कार ना था। किस राज सरबस्ता को हल करने के लिए मकामी मलाहों के सरदार सैसरा की मदद हासिल की जाए। उसे हिदायत की गई थी कि इंतहाई मुश्किल हालत में वो सैसरा की मदद हासिल कर सकता है, जो फरात के मलाहों का सरदार और प्रातो मंदर के करीबी मलाहों की बस्ती में रहता था। उसका घर बस्ती के नुक्कड़ पर सबसे अलग थलग था, जिसकी छत पर लहराने वाली तकूनी झंडी इस अमर की अलामत थी कि यह बस्ती के सरदार का घर है। कई रातों और दिनों की खुफिया तलाश में नाकामी के बाद आज दरिया पर आने का मकसद सरदार सैसरा से पहला राब्ता कायम करना था। उसने घाट पर कुछ वक्त तन्हाई में चिल्ला काटने वाले कहानों की तरह गुजार दिया, ताकि रात का पहला पहर गुजर जाए तो मलाहों की बस्ती का रुख करे। उस एहतियात का मकसद ये था कि कोई सरकारी जासूस उसका ताक़ुब ना कर सके। सरदार सैसरा से मिलकर उसे सिर्फ एक लफ्ज़ सरोश कहना था, जिसका मतलब ये था वो फरिश्तों का दोस्त है। फिर बूढ़ा मला उसके लिए अजनबी ना रहेगा। फरात पर चांदनी किसी जादूगर के ख्वाब की तरह बिखरी हुई थी। रात का पहला पहर गुजरते ही वो दरिया के चौड़े बंद से उतरकर तेज से प्रतु मंदिर की तरफ उड़ी। चांदनी रात में ये मंदिर बाबल के शहर की तरह बड़ा पुरअसरार लग रहा था, और उसके दामनों में फैली मलाहों की बस्ती भी चांदनी में किसी तलस्माती हसीना की तरह अपने जुल्फ़े बखेरे महवे ख्वाब थी। मेहताब ने उस बात का ख़ास ख्याल रखा था कि उस चांदनी में कोई आँख उसे देख न सके, कोई साया उसका ताक़ुब ना कर सके। सरदार का मकान तलाश करने में कोई मुश्किल पेश न आई। उसकी छत पर लहराने वाली तकूनी झंडी देखकर मेहताब ने दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ा हमला अगर सो भी रहा था तो दस्तक की आवाज़ सुनकर फ़ौरन बेदार हो गया। फिर भी चिराग रोशन करने और दरवाज़ा खोलने में कुछ देर ज़रूर लगी। रात के बाद कोई इंतहाई ज़रूरतमंद ही उसका दरवाज़ा खटखटाया करता था, लेकिन जब उसने चौबी कुआड़ खोले तो बाहर एक अजनबी नौजवान को देखकर, जिसका निसफ चेहरा चांदनी और निसफ चेहरा अंधेरे में था, वो सोच में पड़ गया कि भला इस शख्स को मुझसे क्या काम हो सकता है। मेहताब उसकी हैरत भांप गया, लेकिन फ़ौरन ही हर्फ मतलब ज़बान पर लाना मुनासिब ना समझा और बोला, मुआफ़ करना सरदार, मैंने तुम्हें बेवक्त तकलीफ़ दी। क्या प्रातों का मंदिर रात को बंद हो जाता है? सरदार ने चश्मे हैरत से देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा ये नौजवान रात के वक्त फिल वाक़ प्रातो मंदिर ही के बारे में मालूमात हासिल करने आया है। फिर अजीब से तंज़िया लहजे में बोला,
इस बस्ती की तरफ आने के बजाय अगर तुमने मंदिर का रुख किया होता तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब आपसे आप मिल जाता, क्योंकि प्रातो द्यूता का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। मेहताब ने उसके लहजे की तलखी महसूस की। ये बात मुझे मालूम ना थी। खूब बूढ़ा मला उसे मशकूक नज़रों से घूरने लगा। फिर तुम्हें यह भी मालूम होगा कि जंग के ज़माने में रात को आवारा फिरने और लोगों के दरवाजे खटखटाने का नतीजा क्या हो सकता है। कि अब तो मेहताब अब मतलब की तरफ आ गया। मैं शहर में अजनबी हूँ और सरदार सैस के अलावा किसी को अपना दोस्त नहीं समझता। एक अजनबी की ज़बान से अपना नाम सुनकर बूढ़ा मला यूं उछला जैसे किसी ने सर पर भारी चप्पू दे मारा। चेहरे पर यकलत अनजाने अंदेशों और नामालूम खतरों के साए फैल गए और आंखों से झांकने वाली हैरत बर्छी की तरह सीधी मेहताब के दिल में आ चुकी। किसी भयानक वसवसे ने उसे अचानक खौफजदा कर दिया। शायद बूढ़ा उसे रिमोट का जासूस समझा था और रात के बाद रिमोट के किसी जासूस का दरवाज़ा खटखटाना पैगाम अजल ही समझा जाता था। कौन हो तुम? सरोश। मेहताब का जवाब मुखसिर भी था और एक मुकम्मल तारुफ भी। उस एक ही लफ्ज़ ने जादू से बढ़कर असर दिखाया और जान पहचान के लंबे चौड़े रिश्ते मालूम करने की हाजत बाकी ना रही। सरोश का लफ्ज़ सुनते ही बूढ़े मला की आंखों में पुरअसरार यंगागत चमक जाग उठी। उसने मेहताब को बाजू से पकड़ जल्दी से दरवाजे की तरफ घसीटा। अंदर आ जाओ। फिर फरौनी मकान का दरवाज़ा बंद हो गया और बूढ़ा पूछने लगा, किसी ने तुम्हें इधर आते हुए देखा तो नहीं? सिर्फ चांदनी ने मेरा ताक़ुब किया है। सरदार सैसरा और चांदनी रिमोट की जासूस नहीं हो सकती। कहीं इस धोखे में न रहना। साहबजादे नादिदा गोशों में छुपी हुई आंखें नज़र नहीं आती मगर खुद सब कुछ देख लेती हैं। खतरे सांप की तरह हमेशा ज़मीन के पेट में रेंगते हैं। मैं बाबेल में इन्हीं खतरों का जहर निचोड़ने आया। बैठ जाओ। सैसरा ने खजूर की रस्सियों से बनी हुई एक बद्दी सी खाट की तरफ इशारा किया। हम आराम से गुफ्तगू करेंगे। फिर खुद भी उसके बेलमुकाबले एक चौकी पर बैठ गया। कमरा मुख्तसर था। छत की कड़ियों पर भी खजूर की चटाई नज़र आ रही थी। मिट्टी की दीवारें साफ सुथरी थी। सामने ताकचे में बड़ा सा चिराग जल रहा था जिसके धुएं से उसका बलाई हिस्सा स्याह पड़ गया था। बूढ़े मला ने जिसका मजबूत कसरती जिस्म उस उम्र में भी नौजवानों की तरह तनोमंद दिखाई देता था, चिराग की रोशनी में अपने मेहमान को गौर से देखा और देखता ही रह गया। वो कवि होने के साथ हुस्न जमाल के देवता रब्बुल नूह का मज़र मालूम होता था। सरदार उसे देखते हुए बोला, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मुझे मेहताब के नाम से पुकार सकते हो। बूढ़ा मला नाम सुनकर मुतमईन नज़र आने लगा। अजमी नाम है और ससरा भी तो गैर अजमी नहीं। काम के अलावा हमारे नाम भी एक से हैं, मगर तुम्हें चांद की तीसरी रात को आना चाहिए था। वो रात एक कहानी बन गई सरदार। मैं इसी रात यहाँ पहुँच गया था मगर फरिश्तों से मुलाकात ना कर सका। बूढ़ा सरोज की तरह फरिश्तों के लफ्ज़ पर भी तड़प कर रह गया। जानते हो, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की खबर भी सुन ली है और ये भी जान गया हूँ कि उनके असल नाम क्या है। इतने दिन इसी खोज में भटकता रहा कि उन्हें कहाँ कैद किया गया मगर कोई सुराग नहीं मिल सका। शायद तुम्हें कुछ मालूम हो। काश मुझे कुछ मालूम होता। ससरा के जवाब ने मेहताब को मायूस कर दिया। तो तुम भी उनकी गिरफ्तारी के बारे में कुछ नहीं जानते। सिर्फ ये जानता हूँ उन्हें चांद की तीसरी रात दरियाए फरात के शुमाली बुर्जों की तरफ जाते हुए गिरफ्तार किया गया था। फरात के शुमाली बुर्जों का जिक्र सुनकर मेहताब बेतरह चौंका और तड़प कर खड़ा हो गया। फरात के शुमाली बुर्ज, सरदार सैसरा उन्हें जानता था। सरदार सैसरा नहीं जानता था कि वो अचानक इस कदर बेचैन क्यों हो गया। बड़े तहम्मुल से बोला, बैठ जाओ मेहताब। अगर तुम हर बात पर इस तरह मुजतरब होते रहे तो किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। यहाँ इज़्तिराब को इत्मीनान के पर्दे में छुपाना पड़ता है। तुम फरात के शुमाली बुर्जों का जिक्र कर रहे थे। मेहताब दोबारा खाट पर बैठ गया। सरदार सैसरा, इस वाक़या के मतलब जो कुछ भी जानते हो मुझे तफसील से बताओ। हर बात, खा वो कितनी ही मामूली क्यों ना। बूढ़े सरदार ने हथेली से अपने पेशाने थपथपाए जैसे कोई गुजरी हुई बात याद कर रहा। फिर कहने लगा, हारूत मारूत को यकीन था तुम चांद की तीसरी रात उनके पास पहुंच जाओगे और उसी रात उन्होंने फरात पर प्रातों के शुमाली बुर्ज देखने का मनसूबा बना लिया। इन बुर्जों का एक मुआफ़िज़ अफसर फरिश्तों का अकीदतमंद था। उन्होंने फरमाइश की थी वो अपने एक मेहमान के हमरा प्रातों के बुर्ज देखने चाहते हैं। अफसर ने बताया वो सिर्फ रात के बुर्जों की निगरानी का फ़र्ज़ अदा करता है क्योंकि दिन को दूसरे अफसर मुतय्यन होते हैं। फरिश्तों ने रात की सैर मंजूर कर ली और इस मकसद की चांद की तीसरी रात तय हो गई। मगर जब तुम मुकर्रर तारीख को ना पहुँच के खुद ही शुमाली बुर्जों की तरफ चल दिए। उन्होंने नेमती बल के पास दरिया को एक सरकारी कश्ती के ज़रिए अबूर किया क्योंकि उनके पास सरकारी अफसर का इजाज़तनामा था। सरकारी कश्ती के मुलाहों ने नेमती बल से गुजर कर उन्हें करीब ही दरिया के सहल पर उतार दिया क्योंकि वहाँ से उन्हें एमगोर बल के शुमाली बुर्जों तक दरिया के साथ साथ पैदल सफ़र करना था। लेकिन वो भी चंद
صرف چاند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ 10-12 سوار اندھیرے سے نکلے اچانک ان پر جھپٹے اور فوراً ہی انہیں بے بس کر کے گھوڑوں پر لاد لیے، پھر نعمتی بال کی فصیل کے ساتھ مشرق کی طرف غائب ہو گئے۔ مجھے یہ واقعہ اس سرکاری کشتی کے ایک ملاح نے سنوایا جس پر ہاروت ماروت نے نعمتی بال کا دریائی راستہ عبور کیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ حملہ ور سواروں کو نہیں پہچان سکا، ویسے بھی ان سے کافی فاصلے پر تھے، مگر خیال یہی ہے کہ وہ سرکاری رسالے کے سوار تھے۔ اسی ملاح نے بتایا کہ شمالی برجوں کے محافظ افسر کو بھی جس نے ہاروت ماروت کے لیے دریا کے راستے نعمتی بال پار کرنے کا اجازت نامہ جاری کیا تھا، اسی رات گرفتار کر لیا گیا۔ دوسرے روز اس کی لاش نعمتی بال کے دروازے پر لٹک رہی تھی، مگر فرشتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ کسی کو معلوم نہیں، بس یہ ہے وہ کہانی جو میں جانتا ہوں۔ سردار سیسرا کی زبان نے یہ تفصیلات سن کر مہرتاب سکتے میں آ گیا اور ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا مجھے اندیشہ ہے کہیں انہیں بھی قتل نہ کر دیا گیا۔ نہیں، بوڑھا ملا بڑے وثوق سے کہنے لگا، قتل ہی کرنا ہوتا تو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صبح نعمتی بال کے پاس ان کی لاشیں ملتی، یہ کوئی بڑا پر اسرار معاملہ ہے کہ ان کی گرفتاری کو راز میں رکھا گیا، مگر شمالی برجوں کی حفاظت و نگرانی سخت کر دی گئی ہے۔ رات تو کیا کوئی شخص دن کے وقت بھی ادھر نہیں جا سکتا۔ بلشازار کا خیال ہے کہ بابل پر حملہ شمال کی طرف سے ہوگا، کیونکہ ایرانی لشکر شمال ہی کی طرف خیمہ زن ہے۔ مجھے صرف ہاروت ماروت کی فکر ہے، ان کا شمالی برجوں کی طرف جانا مناسب نہ تھا۔ میں اور مہرتاب کے ساتھ فرات کے محلاؤں کا سردار بھی فکر و تشویش کے گرداب میں ڈوب گیا۔ دریائے فرات بابل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوا گزرتا تھا۔ شمال کی جانب سے وہ ایمگور بل کی 350 فٹ اونچی فصیل میں داخل ہوتا اور دریا کے دونوں ساحلوں پر جہاں یہ ایوبہ عالم شہر پناہ ختم ہوتی، وہاں دوسری جانب دونوں جانب 2 کوہ پیکر برج بنا دیے گئے تھے جن پر پراتو دیوتا کے عظیم محیب بت گویا شمال مغرب علاقے کی نگرانی کرتے تھے۔ ان دونوں برجوں کے درمیان دریا کے 1 میل چوڑے پاٹ میں پتھر کے بڑے بڑے درے تعمیر کیے گئے تھے۔ ان سنگی دروں پر ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی گئی تھی جو دریا کے اوپر سے ایمگور بال کے دونوں سروں کو باہم ملاتی تھی۔ دریا کا پانی دروں سے گزرتا جو 24 فٹ چوڑے اور اتنے ہی اونچے تھے، مگر ان سنگی دروں کے اندر لوہے کی بھاری اور موٹی سلاخیں نصب کر دی گئی تھیں۔ یہ سلاخیں پانی میں ڈوبی رہتا کہ کوئی دشمن دریا کے راستے شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ پہلی شہر پناہ ایمگور بال سے 2.5 میل اندر، دوسری شہر پناہ نعمتی بال تھی، اور نعمتی بال پر جہاں سے دریا باقاعدہ شہر میں داخل ہوتا تھا دونوں ساحلوں پر فوجی چوکیاں تو موجود تھیں، لیکن ان پر کوئی حفاظتی دیوار نہیں تھی جیسے ایمگور بال پر بنائی گئی تھی۔ اسی قسم کے حفاظتی انتظامات دونوں کی طرف بھی کیے گئے تھے۔ جہاں دریا نعمتی بال اور ایمگور بال کے جنوبی حصوں سے باہر نکلتا تھا، جنوب کی سمت بھی نعمتی بال پر حفاظتی چوکیاں تھیں، جبکہ ایمگور بال کے دونوں سروں پر ویسے 2 برج اور ان 2 برجوں کے درمیان سنگی دروں پر مشتمل ویسی ایک حفاظتی دیوار تھی۔ جنوبی دیوار کے دروں کے اندر بھی آہنی سلاخیں ہر وقت پانی میں ڈوبی رہتی تھی تاکہ اس سمت سے بھی کوئی حریف شہر میں داخل ہونے کی جرات نہ کر سکے۔ یوں تو دریائے فرات کے جنوب اور شمالی دروں پر زمانہ امن میں بھی پہرا رہتا تھا، لیکن ان ایام میں جب ایرانی خطرہ بابل سے دور نہیں تھا، شمالی برجوں کی کڑی نگرانی کی جاتی تھی تاکہ ایرانی کہیں دریائے میں سیندھ لگا کر شہر کے اندر نہ گھسے۔ ان حالات میں ہاروت ماروت کا شمالی برجوں کی سیر کا منصوبہ بنانا یقیناً خطرے سے خالی نہ تھا، اور اب مہرتاب اور سردار سیسرا دونوں اسی فکر میں گھلتاں تھے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں کہاں تلاش کیا جائے۔ چند لمحوں کی اذیت ناک خاموشی کے بعد مہرتاب نے دریافت کیا، تمہارے خیال میں گرفتاری کے بعد انہیں زندہ رکھنے اور چھپانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتا، بوڑھے سردار نے جواب دیا، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے انہیں بعض ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے زندہ رکھا گیا، اور جس روز وہ ضروری معلومات حاصل ہو گئی انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ان کی زندگی کسی وقت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بے شک، لیکن یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس جگہ قید ہے تو بابل میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کے حکم پر ہر زندہ کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے شاہ بنو نید؟ سردار سیسرا کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ نموداری۔ کیا عام لوگوں کی طرح تم بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ بابل پر شاہ بنو نید یا اس کا بیٹا بیلشازار حکومت کرتا ہے؟ پھر وہ کون ہے؟ مہتاب مجسم سوال بن گیا۔ شہزادی شمورہ، کمواری دختر بابل۔ یہ الفاظ مہتاب کے دل و دماغ میں دھماکے کی طرح پھٹے۔ اس نے تڑپ کر پہلو بدلا اور ایک بار پھر تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ کمواری دختر بابل؟ ہاں، یہی کہا ہے میں نے۔ اب بیٹھ جاؤ،
یعنی شہزادی شمورہ کنواری دختر بابل ہے۔ مہتاب ایک بار پھر کھجور کی رسیوں سے بنی ہوئی کھاٹ پر بیٹھ تو گیا، لیکن یہ الفاظ اس کے دل کو کھایا جا رہے تھے اور ذہن میں دنائے فرات گوما کا وہ پیغام باگولوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا جو اس نے سردار حنانی کے ذریعے شاہ بنو نید کو بھیجا اور اطلاع دی تھی کہ کنواری دختر بابل کا دلہا آ گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس پیغام کا مطلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاروت ماروت کے معاملے کو نظر انداز کرتے ہوئے سردار سیسرا سے کنواری دختر بابل کے مفہوم کی وضاحت طلب کی۔ سردار نے بتایا باغات ملکہ میں یہ لقب صرف شہزادی شمورہ کے لیے مخصوص ہے جو بابل کی کالدیہ کی سب سے با اختیار عورت ہے۔ اس کے حکم پر موت کے اندھیرے بھی زندگی کے اجالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف قانون کی زبان بلکہ خود قانون ہے، کیونکہ بادشاہ رائے پر اور وہ بادشاہ پر حکومت کرتی بلکہ اس کی مشیر و رہبر ہے۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ شہزادی شمورہ بادشاہ کو چلانے والی طاقت کا نام ہے۔ سردار سیسرا نے شہزادی کی جو تصویر کھینچی تھی اس کے مطابق بلا شبہ وہ بے دخت کے بعد بابل کی دوسری یگانہ اثر عورت تھی، مگر مہتاب کے خیال کی ہر لہر بمور کی طرح ایک ہی محور پر گھوم رہی تھی اور وہ محور تھا کنواری دختر بابل۔ آخر اس نے پوچھ ہی لیا، سردار سیسرا شہزادی کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوتے رہ گئی تھی؟ سیسرا بتانے لگا، دراصل ابھی تک دنیا کے کوئی مرد اس کے معیار پر پورا نہیں اترا۔ وہ دیوی اشتہار کی پرستار اور دوسری عورتوں سے مختلف ہے۔ شہزادی شادی ہوتے رہ گئی، کس کے ساتھ ہو رہی تھی؟ بوڑھا سردار حیران تھا کہ مہمان اصل مقصد سے ہٹ کر شہزادی شمورہ میں دلچسپی کیوں لینے لگا۔ یہ عجیب بات ہے، تاہم ایک لمحہ رک کر اس نے اپنی یادداشت کا ورق الٹا اور کہنے لگا، وہ شہزادہ سامتیک مصر کا ولی عہد تھا۔ فرعون آمسس نے اس کے لیے دختر بابل کا رشتہ طلب کیا، مگر شمورہ نے یہ کہہ کر شادی سے انکار کر دیا کہ میں اس ملک کی ملکہ نہیں بننا چاہتی جہاں مرنے والوں کی ممیاں بنائی جاتی ہیں اور لاشوں کو زرد پٹیوں میں لپیٹ کر گھروں میں سجایا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے مردے گھروں کے لیے نہیں قبروں کے لیے ہوتے ہیں اور مصر کا ہر گھر ایک قبرستان ہے۔ مہتاب پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس نے ملکہ مصر بننے سے انکار کر دیا؟ اس کا مطلب وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ شادی کے بغیر عورت نامکمل ہوتی ہے، مگر شمورہ کسی مکمل آدمی کی منتظر ہے اور سمجھتی ہے کہ اس کا دلہا ضرور آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مہتاب کے دل و دماغ میں پھر دھماکے سے ہونے لگے اور دنائے فرات گوما کے پیغام کی پر اسرار گھنٹیاں اس کی سماعت سے ٹکرانے لگی۔ کنواری دختر بابل کا دلہا آ گیا، یہ ایک حیرت انگیز پیغام تھا اور مہتاب اس کا مفہوم سمجھنے سے قاصر، جبکہ شہزادی شمورہ کی عجیب شخصیت پہلی بار سامنے آتی، ورنہ وہ تو آفریدہ جمال بے دخت ہی کو دختر بابل سمجھ بیٹھا تھا، جسے اس نے چاند کی تیسری رات ہیکل زہرہ کے پاس دیکھا اور جس کے متعلق بہت کچھ مقدس گوما سے سنا تھا، مگر اب اس کا ذہن دو حصوں میں تقسیم ہو کے رہ گیا تھا۔ ایک طرف زہرہ جمال بے دخت تھی، دوسری جانب شہزادی شمورہ، اور وہ اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ مقدس گوما نے اسے بے دخت سے دور رہنے کا مشورہ کیوں دیا تھا۔ سردار سیسرا نہیں جانتا تھا اس کا مہمان کن خیالوں میں کھو گیا۔ وہ تو بس یہ چاہتا تھا کہ مہتاب شہزادی شمورہ کے کثرے تصور سے باہر آ جائے اور اس مقصد کی طرف آگے بڑھے جس نے اجنبی ہونے کے باوجود انہیں دوستوں کی طرف بہم ملا دیا تھا۔ خود مہتاب کے لیے بھی اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ اپنے ذہن کو مزید پریشان نہ ہونے دے اور وہیں لوٹ آئے جہاں سے خیال کے اڑن کھٹولے میں بیٹھ کر شاہی باغات ملکہ میں جا اترا تھا۔ اچانک مہتاب مقصد کی طرف واپس آ گیا اور کہنے لگا، سردار سیسرا، تم نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق شہزادی شمورہ واقعی دلکش شخصیت اور زبردست طاقت کی مالک ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس کے حکم پر ہر زندان کا دروازہ کھول سکتا ہے، مگر پہلے یہ تو معلوم ہونا چاہیے ہاروت ماروت کو کہاں قید کیا گیا ہے۔ بوڑھے سردار کا ذہن پہ یک لخت بیدار ہو گیا اور جیسے بادلوں میں بجلی چمکتی ہے، اچانک اسے خیال ہے معبد اکور کا کاہن اعظم ذریعہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کاہن اعظم ذریعہ، یہ نام میں پہلے بھی کہیں سن چکا ہوں۔ مقدس گوما کے بعد وہی بابل کی سب سے بڑی مذہبی شخصیت ہے۔ اگر فرشتوں کی گرفتاری بیلشازار کے حکم سے عمل میں آئی ہے تو ذریعہ جانتا ہوگا کہ وہ کہاں قید ہے، تو مجھ سے ملاقات کرو، ایک ترکیب ہے۔ سیسرا پر خیال انداز میں بولا، شاہ بنو نید نے سال نو کا جشن منانے اور دیوتاؤں کا جلوس نکالنے کا اعلان کر دیا۔ اس روز بادشاہ معبد اکور میں عبادت کا رقص دیکھے گا۔ اگر تم لوگوں کے ساتھ معبد اکور میں داخل ہو جاؤ تو ذریعہ سے ملاقات کر سکتے ہو، مگر میں اس کے لیے ایک اجنبی ہوں۔ بوڑھے ملاح کی آواز اچانک سرگوشی میں ڈھل گئی، جب تم علیحدگی میں ذریعہ کے سامنے سروش کا لفظ ادا کرو گے تو اسے میرے جیسا ہی پاؤ گے۔ مہتاب فرط استجاب سے اچھل کر کھڑا ہو گیا،
سردار سسرا یہ بات بتا کر تم نے بابل کی کنجی میرے ہاتھ میں دے دی ہے، اب میں یہ کھول دوں گا، مگر تمہیں ہوشیار رہنا ہے۔ آپ کے سردار سسرا نے اسے بیٹھنے کی ہدایت نہیں کی۔ شاید مہرتاب نے وہ مقصد حاصل کر لیا تھا جس کے لیے ملاحوں کی بستی میں آیا تھا۔ اس نے رخصت کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، چاند کی 14ویں رات کو اسی وقت اسی جگہ پھر ملاقات ہوگی، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ مہرتاب دروازے کی طرف مڑا تو ملاحوں کے بوڑھے سردار نے ہولے سے کہا، واپسی پر چاندنی کو بھی تمہارا تعاقب نہیں کرنا چاہیے۔ مہرتاب مکان سے نکلا تو رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی اور چاند کا بجلا آسمان پر تیرتا ہوا ایمگور بال کے مغربی حصار کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ باعجلت بستے سے نکلا اور پھر دریا کی طرف ہو لیا۔ جلوس۔ سرکاری وقائع نویسوں کے نزدیک ماہ نیسا کی 13 تاریخ دین اسلام میں، جس کے دیو مالائی ملفوظات نمرود اول سے باحفاظت چلے آتے تھے، بے نظیر اور ناقابل فراموش تھی۔ اس روز اہل بابل نے مختلف مملکتوں، مختلف قوموں، مختلف فرقوں کے آسمانی اور زمینی الہیوں، دیوتاؤں، دیویوں اور الپسراؤں کے مشترکہ جلوس کا ایسا ہوش ربا منظر دیکھا کہ اس سے پہلے زمین تو کیا چشم فلک نے بھی کبھی ایسا عظیم الشان اور ناقابل بیان نظارہ نہ کیا ہوگا۔ ملکی اور غیر ملکی دیوتاؤں کو جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے، جب لشکروں کے خدا عظیم مردوک کی پیشوائی میں رتھوں اور گاڑیوں میں لاد کر قلعہ اسحاق سے شہر جلوس پر لایا گیا تو دیکھنے والوں کے ہجوم حد و شمار سے باہر تھے اور ان پر انسانوں کے بجائے حشرات الارض کا گمان ہوتا تھا، کیونکہ وہ ان سڑکوں اور بازاروں میں جہاں سے معبودوں کے سفر کا راستہ متعین ہو چکا تھا، لاکھوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے تھے اور جس طرف نگاہ اٹھتی تھی آدمی ہی آدمی دکھائی دیتے تھے، جیسے سمندر نے انہیں زمین کے ساحل پر اگل دیا۔ جلوس کے معین راستوں میں عمرا کے قصروں پر، شامیانوں اور صاحبانوں کے نیچے، بلند عمارتوں کے چھجوں، بالکنیوں، دریچوں اور چھتوں پر، سڑکوں اور بازاروں کے دو رویہ، ہر جگہ، ہر سمت خلقت کے ہجوم سمندری لہروں کی طرح حرکت میں تھے۔ بابل کی تاریخ میں انسانوں کا اتنا عظیم اجدام کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا، جس میں رنگ رنگ کے لباسوں اور قسم قسم کی پوشاکوں نے ایک نظر افروز سما پیدا کر دیا تھا۔ انسانوں کے اس سیلاب میں عمرائے سلطنت، سردار، شیوخ، بیگمات، شہزادیاں، امیر گھرانوں کی خواتین، ان کی باندیاں، کنیزیں، فوجی حکام، انتظامیہ کے افسر، کارندے، عام شہری، منشی، مغنی، جلودار، خواجہ سرا، کہن، پروہت، پجاری، جادوگر، غیب دان، نجومی، پنسا باز، فال گیر، رمل، جوتش کے ماہر، خوابوں کی تعبیر بتانے والے، بھوت پریت، جن اور بادرویں نکالنے والے، عاملان روحانی بت تراش، مٹی کی مورتیں بنانے والے، محنت کش، تعویذ گنڈا کرنے اور لوگوں کو روحانی عمل سے شفا دینے والے حکیم، داستان گو، دانشور، صراف، تاجر، سوداگر، آڑتی، دکاندار، شراب فروش، بازار کی طویفیں، رقاصاں، قصبیاں، گانے والیاں، مندروں معبدوں کی دیو داسیاں، ہیکلوں کی پیاریاں، ان کے محنت پروہت، بازاروں میں گھومنے والے لچے لفنگے، قصبیوں کے دلال، فرات کے ملا اور ماہی گیر، زمیندار، کسان، بھٹیوں پر کام کرنے والے کمہار، مزدور اور کپڑا بننے والے کاریگر، آہنگر، معمار، بڑھائی، نائی، کنجرے، چھابڑی لگانے والے، ہر زندگی کے ہر شعبے کے لوگ رواں دواں تھے، عورتیں اور مرد، بچے اور بوڑھے، جن میں کلدانی، شامی، ہتی، فونیکی، سامری، اشوری، عربی، اجمی، ارمنی سبھی شامل تھے، حتیٰ کہ وہ یہودی غلام بھی جو دیوی دیوتاؤں کا مضحکہ اڑاتے اور خدائے وحد یہوہ کے پرستار تھے۔ معبودان باطل کا فقید المثال جلوس دیکھنے نکلے تھے، جبکہ کلدانیوں کا رب عظیم بل مردوک تخت سمی پر سوار بسد و جہ جلال باب اسحاق سے نمودار ہوا تو فضا بل مردوک کی جے ہو کے پرجوش نعروں سے گونج اٹھی۔ مردوک، جسے کلدانی کاہن عبرانیوں کے ان دیکھے خدا رب الافواج کے مقابلے میں لشکروں کا خدا کہہ کر یاد کرتے تھے، سفید کچروں کی گاڑی میں ایستادہ تھا اور اس کے عقب میں سینکڑوں ارضی و سماوی معبود رتھوں، گاڑیوں اور چھکڑوں پر سوار، گویا اس کی عظمت و بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے رواں دواں تھے۔ مردوک کو ایک نئی زندگی، نئی عظمت، نئی شہرت مل گئی تھی۔ اس رتھ کے ارد گرد سینکڑوں پجاریوں، پروہتوں، محنتوں اور کاہنوں نے حالہ سا کر دیا تھا، جو اس کی حمد و ستائش میں با آواز بلند عقدی زبان کے مقدس اشلوک پڑھ رہے تھے۔ عقدی زبان برسوں سے متروک ہو چکی تھی، اس لیے ان اشلوکوں کے مطلب بھی صرف وہی سمجھ سکتے تھے۔ رتھ کے آگے آگے کاہنوں اور پجاریوں کا پسندیدہ حکمراں میر دویچ بیلشازار، جو مردوک کا محافظ خاص کہلاتا
تھا، شاہی پوشاک میں ملبوس، سر پر ولی عہدی کا نشان سجائے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھائے، سفید گھوڑے پر سوار، گویا اس معبود عظیم کے پاسبانی کا فرض ادا کرتا ہوا چل رہا تھا۔ مردوک کے پیچھے اس کے اپنے قبیلے کے کچھ معبود تھے، پراتو، نسروک اور ننسیب تھے۔ پھر الکا بگوشان الوہیت میں نرکار، روبابا اور انلیل کی سواریاں تھیں۔ ان سب کے گرد عقیدت مند پروہتوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا اور ان کی مداح سرائی میں مصروف تھے۔ جب یہ معبود گزر چکے تو خاتون عرق اشتیار کا جلوس نمودار ہوا، جس کے چہرے پر زرنین تاروں کا نقاب لٹک رہا تھا۔ دیوی کے آگے کے شاہ بنو نید ادب و احترام سے گردن جھکائے یوں چل رہا تھا جیسے عقیدت کے بوجھ سے دوہرا ہوا جا رہا۔ وہ نہ تو شاہی رتھ پر سوار ہوا، نہ گھوڑے پر بیٹھا۔ اس نے لباس فاخرہ پہ زیب تن نہیں کیا، بلکہ عقیدت گزار پروہتوں کی طرح ایک سادہ سا لباس پہن رکھا تھا، جس میں دیوی کا مخلص پرستار نظر آتا تھا۔ اس کا یہ روپ، یہ انکسار لوگوں کو بے حد پسند ہے۔ وہ بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر نعرے لگاتے اور اس کی روحانی عظمت و بزرگی کا اعتراف کرتے تھے۔ اس طرح بادشاہ کا مذہبی وقار پھر بحال ہو گیا تھا، جسے فتنہ پرداز کانوں نے جھوٹی افواہیں اڑا کر نقصان پہنچایا تھا۔ شہزادی شمورہ کی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر اس نے دوبارہ عوام کی ہمدردیاں حاصل کر لی تھیں۔ شہزادی نے بادشاہ کو اشتیار کی رکاب میں رہنے کی ہدایت بھی اسی لیے کی تھی کہ وہ مردوں کی محبوب دیوی تھی اور اس سے عقیدت کا غیر معمولی اظہار خود اس کی گرتی ہوئی ذات کا سہارا بن گیا تھا۔ اشتیار کے ارد گرد مقربان شاہ اور جلوداروں کا ہجوم تھا، جو در پردہ بادشاہ کی حفاظت کا فرض بھی ادا کر رہے تھے، کیونکہ اندیشہ تھا کوئی بدبخت موقع سے فائدہ اٹھا کر اس پر مہلک وار نہ کر دے۔ مہتاب بھی ریاستی امیر زادے کا مخصوص لباس پہن کر اس ہجوم میں شامل ہو گیا اور عقیدت مندوں کے ساتھ دیوی کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے خاتون عرق کی مائیت اس لیے ضروری سمجھی تھی کہ بادشاہ کے قریب رہے اور اس کے پیچھے پیچھے بآسانی معبد اکور میں داخل ہو سکے۔ اشتیار کی ہمراہی کا دوسرا سبب یہ تھا کہ کاہن اعظم ذریعہ بھی اسی حلقے میں شریک تھا۔ اشتیار کے پیچھے اشور، بہور، سین، شمس، ششنیک اور دوسرے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی سواریاں قطار در قطار چلی آتی تھیں، جبکہ مردوک اور اس کے قبیلے کے معبودوں یا حلقہ بگوش دیوتاؤں کی سواریاں لوگوں کے درمیان سے گزرتی تو عقیدت مند نعرے لگاتے اور پھول، سکے، زیور، قیمتی موتی اور ریشمی پارچات نچھاور کرتے، جنہیں پجاری پروہت بڑی عجلت سے سمیٹ کر الگ گاڑی میں رکھتے جاتے تھے، جو صرف نذرانوں کے لیے مخصوص تھی۔ نذرانوں کی سب سے زیادہ بارش خاتون عرق ہی کی سواری پر ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کی پذیرائی میں غیر معمولی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا تھا۔ جو دیوتاؤں کا جلوس آگے بڑھتا گیا، پروہتوں، پجاریوں کی مدحیہ گیتوں، سازوں کی آوازوں، لوگوں کے نعروں، شور و گل اور ہاؤ ہو میں بھی اضافہ ہوتا گیا، جس سے بابل کی فضا میں سمندری مد و جزر کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ یوں لگتا تھا لاکھوں باشندوں کا عظیم شہر مسرت و عقیدت کے ترنم میں ڈوب رہا ہے۔ جلوس اتنا پر ہجوم اور طویل تھا کہ مختلف سڑکوں اور بازاروں سے گزرنے میں سارا دن صرف ہو گیا، لیکن عقیدت مندوں کا یہ عالم تھا کہ دیوتاؤں کے شوق دیوار میں بھوکے پیاسے کھڑے رہے۔ جب جلوس کسی ہیکل، معبد اور مندر کے قریب سے گزرتا، تماشائیوں کا جوش و خروش دو چند ہو جاتا اور وہ مخصوص بھجن اور گیت گا کر دیوتاؤں کا استقبال کرتے تھے۔ جلوس مخصوص راستوں سے گزرتا ہوا معبد اکور کے دروازے پر پہنچا تو شام ہو رہی تھی اور بیل مردوک کی عظیم و رفت ہیکل کی 8ویں منزل پر ہزارہا قندیلیں روشن ہو چکی تھی۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی ماہ نیسا کی 14ویں تاریخ بھی روشن ہو گئی تھی۔ اس رات بابل کی 53 ہیکلوں کے علاوہ ارضی دیوتاؤں کے 300 مندروں، آسمانی الہیوں کو 600 معبدوں اور ان گنت دیگر عبادت گاہوں میں چراغاں کیا گیا۔ ماہ نیسا کی 14ویں رات کو بابل کی آسمان پر چاند اپنی پوری تجلیوں کے ساتھ روشن تھا اور بابل کی عبادت گاہیں لاکھوں چراغوں کی روشنی سے منور ہو رہی تھی۔ وقائے نویسوں کے اس بیان میں کوئی مبالغہ نہ تھا کہ بابل کی تاریخ میں نہ تو پہلے کبھی دیوتاؤں کا ایسا عظیم شان جلوس دیکھنے میں آیا، نہ کبھی ایسا چراغاں ہوا تھا۔ جلوس کو معبد اکور کے پاس اس وقت تک رکنا اور پھر زیگورات کی طرف بڑھنا تھا جب تک بادشاہ دستور کے مطابق عبادت کا رخ نہ دیکھ لے۔ اگر ہیکل بل مردوک زیگورات کا شمار دنیا کے عجائبات میں ہوتا تو معبد اکور کی اپنی ایک تاریخ تھی۔ اسے مقدس بیل کا آستانہ کہا جاتا تھا، جس کی لمبی لمبی سیڑھیاں اس بلند اور وسیع و عریض چبوترے پر ختم ہوتی تھیں، جس کا طول 100 فٹ اور عرض 75 فٹ تھا۔ اس چبوترے کے وسط میں دھات کی عظیم چوکی پر مقدس بیل کا پیتل ایک بڑا مجسمہ نصب تھا، جو بحالت غضب زمین کے پیٹ میں سینگ مار رہا تھا۔ یوم جلوس پر معبد اکور کو خاص طور سے آراستہ کیا گیا تھا۔ ہزاروں چراغ روشن تھے، جن کی
लहसती शुओं में महाबत के चबूतरे पीतल का अजीम बैल चमक दमक रहा था और उसकी गर्दन में कतान के सुर्ख और सफ़ेद दागों की मुतबरक माला आवीज़ां थी। मिस्रियों की तरह अहले बाबल का भी यही अकीदा था कि रोज़ अव्वल जब आसमान पर बादलों और हवाओं के देवताओं में जंग हो रही थी, महादेव ने बर्क राहत की शक्ल में ज़हूर फरमाया। उस वक्त ये बैल बर्क आसमानी के नुतवे से पैदा हुआ था, इसलिए फरजिंदान आसमान और मबूद जान करार पाए। देवताओं का जुलूस महाबत अकोर के सामने पहुँच कर रोक गया, जिसकी लंबी लंबी सीढ़ियों पर महाबत की देवदासियाँ बादशाह वलीयद और आयान हुकूमत के इस्तकबाल के मुअद्दिब खड़ी कोई भजन अलाप रही थी। शाह बनुनीद कहन आज़म ज़रिया की रहनुमाई में मुक़द्दस बैल के चबूतरे की तरफ बढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दिन भर की रियाजत जुलूस ने उसे थका दिया था। बादशाह को देखते देवदासियाँ कमर तक झुक गए और कहन आज़म ज़रिया ने आगे बढ़कर मुक़द्दस बैल की गर्दन से सुर्ख और सफ़ेद धागों की माला उतारी और बादशाह के गले में डाल दी। मुक़द्दस बैल के चबूतरे से आगे माबद अकोर की वसीह डेवड़ी थी। उस डेवड़ी के साथ एक मुख्तसर सिहन था, जिसे अबूर करने के बाद आदमी माबद के तवील अरीज हाल में पहुंच जाता था। जब उमराए दौलत, कहान, परोत, पुजारी, सायर, आमलान रूहानी, सितारा शनास, दानिश्वर, ख्वाबों की ताबीर बताने वाले और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शाह बनुनीद और मीरोदीज बेलशाज़ार के पीछे मुक़द्दस बैल का चबूतरा पार करके माबद अकोर की डेवड़ी में दाखिल, तो महताब भी उस हजूम के साथ साथ डेवड़ी के अंदर पहुँच गया। हाल के दरवाजे पर माबद की देवदासियों ने बादशाह के सामने सुलगते हुए लोबान की थाली घुमाई, देवताओं से उसकी ज़िंदगी और कामयाबी की दुआ मांगी। तब बनुनीद ने हाल के अंदर कदम रखा। ये हाल रफ़ी और वसी था। उसके चारों तरफ बुलंद सतूनों की पट्टी थी, जिनके दरमियान 20 कंदीलें आवेज़ां थी। ऊंची छत के वास्ते में चांदी का एक बहुत बड़ा फानूस था, जिसमें दर्जनों शम्में रोशन थी, खुशबूदानों में सुलगते हुए अगर की महक हाल में फैल रही थी। ये अगर याऊद हिंदुस्तान के ताजे लेकर आते थे। दीवारों पर खाते मेखी में मुक़द्दस इबारतें लिखी गई थी और दीवारों के साथ साथ पत्थर के बुतों, कांसे के मुजस्समों और पीतल की मूर्ति को उनकी द्यू मालाई हैसियत के मुताबिक आरास्ता किया गया था। इनमें खालिक के कायनात रब शुमास और उसके कबीले के इलाहियों और देवताओं के बुत सबसे नुमाया थे, जो संग रखाम से तराशे गए थे। अहले बाबिल के नज़दीक इन इलाहियों ने तख्लीक आलम में हिस्सा लिया था, जिनमें मीठे पानियों का रब कदीम अफसू, शुरीले पानियों की देवी थ्यामता, उसका सिप्पल सालार कंगू, खुदाए आसमान आनू, खुदाए कुव्वत ई और उसका बुनियादी बेटा और उसका जरी बेटा मरदूक शामिल थे। सामने की दीवार के साथ एक बड़ा स्टेज था, जहाँ बादशाह वलीयद ख़ानदान बख्त नसर के शहजादों के लिए नशिस्तें मखसूस थीं। दीवार पर अफसू और थ्यामता के खिलाफ ज़मीन व आसमान के खुदाओं की बगावत और जंग की बहुत बड़ी तस्वीर बनाई गई थी, जो पूरी दीवार पर मुहित थी। इस दीवार में ई आका जंगजू बेटा मरदूक कंगू के लश्करों और जुल्मात के देवताओं पर हमला करता हुआ दिखाया गया था। कदीम बाबली अकीदे के मुताबिक इब्तिदा में सिर्फ 2 खुदा थे, रब अफसू और रब थ्यामता, जिनके विस्ल इख्तिलात के नतीजे में ज़मीन व आसमान के देवता पैदा हुए। ई ज़मीन का और अनु आसमान का देवता था। उन्होंने दुनिया पैदा करने के लिए अपने माँ बाप के खिलाफ बगावत कर दी, क्योंकि थ्यामता अफसू इंसान की पैदाइश को पसंद ना करते थे। जब ज़मीन व आसमान की देवता ई और अनु माँ बाप से जंग आजमा हुए और खुदाओं और देवताओं के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई ठन गई, तो अफसू और थ्यामता ने अपनी कुव्वत से फतह पाई और ई और अनु शिकस्त खाकर भाग गए। कुछ अरसे के बाद ज़मीन के देवता ई का बहादुर बेटा मरदूक थ्यामता के लश्करों से लड़ने आ गया। उस अरसे में थ्यामता ने अपने शोहर अफसू के अलावा सिप्पा सलार कंगू से भी ब्याह कर लिया था और बैक वक्त 2 शोहरों की बीवी थी। मरदूक ने अपनी बेपनाह कुव्वत से कंगू के लश्कर को शिकस्त फाश दी। फिर थ्यामता और अफसू से बराह रास्त जंग आजमा हुआ। जुल्मात के देवता उनकी मदद करने आए, मगर मरदूक उन सब पर गालिब रहा। उसने जुल्मात के देवताओं को गिरफ्तार करके सितारों के साथ बांध दी। फिर थ्यामता और अफसू को भी असीर कर लिया। जंगजू मरदूक ने अपनी दादी थ्यामता को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। निसफ हिस्से से आसमान बनाए और दूसरे निसफ से उसके खान अफसू के लिए कैद खाना तैयार हुआ। मरदूक ने कंगू को पया जंजीर अपने बाप ई के आगे पसूर पेश किया, जिसने उसे कत्ल कर दिया और कंगू के खून से इंसान पैदा की। खुदाओं और देवताओं की इस जंग का मकसद ही तख्लीक इंसान था। बहादुर मरदूक की बेपनाह कुव्वत और सही जंग के नतीजे में
آخر انسان کی تخلیق عمل میں آئی، لہٰذا وہ مسجود انسان ٹھہرا۔ یہ تھا پیدائش آدم کے بارے میں بابل کے دین اسلام کا تصور، جس کی تصویر کشی دیوار پر کی گئی تھی۔ شاہ بنو نید اسی دن اسی حکمت اور تہذیبی روایات کا محافظ تھا، اور کلدانی سیف میں مردوک کو اس لیے لشکروں کے خدا کے لقب سے یاد کیا جاتا کہ اس نے کنگو، تھیامتا اور اپس کو شکست دی تھی، بلکہ اشور، لابول اور شمہ جیسے عظیم دیوتاؤں کے علاوہ عبرانی کے خدائی وحد یہوہ پر بھی غالب ہے تھا، جسے عبرانی خداوند، خدا رب الافواج کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ مردوک کا عظیم الہیت مجسمہ عقبی دیوار کے اس سرے پر نصب تھا جہاں سے کنگو کے لشکروں کو فرار ہوتے دکھایا گیا تھا۔ یہ مجسمہ دوسرے تمام مجسموں سے بڑا اور اتنا بلند تھا کہ اس کے کلب تک پہنچنے کے لیے ساتھ ہی زینہ بھی بنایا گیا تھا، کیونکہ پجاری اہم تقریبات پر اس کے گلے میں پھولوں کے ہار اور سونے کی مالا پہناتے تھے۔ جب شاہی خاندان کے افراد سٹیج پر اور حاضرین بلند ستونوں کی چوڑی پٹی میں تینوں اطراف بیٹھ چکے، کیونکہ ہال کا وسطی فرش رقص عبادت کے لیے خالی چھوڑ دیا گیا تھا، تو کہان اعظم ذریعہ کی درخواست پر شاہ بنو نید مسند سے اٹھا، ذریعہ کے ساتھ مردوک کے مجسمے کے پاس آیا اور ممبر نماز زینہ چڑھ کر اس کے سینے تک پہنچا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ دیوتا کے دائیں ہاتھ میں دے دیا اور چند لمحے مراقبے کی اسی حالت میں کھڑا رہا، گویا وہ دیوتا کی خوشنودی حاصل کر رہا تھا۔ چند لمحے حالت استغراق میں کھڑے رہنے کے بعد وہ نیچے اترا اور اسٹیج پر کھڑا ہو کر اعلان کرنے لگا، ہم نے دیوتاؤں کے جلوس کا اہتمام کر کے مردوک کی خوشنودی حاصل کر لی۔ اب بابل سے دشمنوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، کیونکہ جنگ کی دیوی اشتار نے رویا میں آ کر ہمیں کامیابی کی بشارت دی۔ تمام لوگ سنبھل کر بیٹھ گئے، وہ سن چکے تھے کہ دیوی اشتار بادشاہ کے رویا میں آئی ہے اور اب اس رویا کی تفسیر سننے کے خواہش مند تھے۔ شاہ بنو نید نے کہا، یہ چاند کی تیسری رات کا واقعہ جب خاتون ارق نے ہم پر کرم کی نظر ڈالی اور رویا میں اپنے درشن دیے، اس کے الفاظ آج بھی ہمیں یاد ہیں۔ یوں کہا تھا دیوی نے کہ اے بنو نید، میں دیوتاؤں کے شہر بابل کی محافظ تمہاری حمایت کا اعلان کرتی ہوں، کیونکہ تم عظیم بخت نصر کے جائز وارث ہو اور آن قریب اپنے دشمنوں پر فتح پاؤ گے۔ میں خود طے کے بکف میدان جنگ میں اتروں گی اور ہر دشمن کو جاوے مرگ پلاؤں گی۔ پھر دیوی کی القاء پر ہم نے سال نو کا جشن منانے کا اعلان کیا۔ بنو نید کی تقریر بہت مختصر تھی، جیسا کہ اسے ہدایت کی گئی تھی، پھر بھی جب وہ اپنا مطلب الفاظ میں بیان کر رہا تھا کسی انجانے خوف سے لرزاں تھا۔ یہ خوف جسم پر نہیں، اس کی روح پر بھی طاری تھا، کیونکہ اس نے دیوی کے نام پر غلط بیانی کی تھی۔ حاضرین یہی سمجھے کہ اس پر دیوتاؤں کی ہیبت طاری، یا پھر اشتہار نے رویا میں آ کر اس کا دل گداز کر دیا، مگر اس محفل میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو سمجھتا تھا کہ یہ سارا افسانہ من گھڑت، جھوٹا اور شدید شمورہ کے ذہن کی اختراع ہے، ورنہ دیوی بادشاہ کے رویا میں نہیں ہے، نہ اس نے کوئی الہام کیا ہے، اور یہ شخص تھا بیلشازار۔ اگر اس کا بحث چلتا تو شمورہ کو مصر میں بہا دیتا، جہاں وہ دن رات زرد پٹی میں لپٹی ہوئی لاشوں سے ملاقات کرتی، ممی خانوں کے مصالحوں کی بو سونگتی، یا پھر بڑے بڑے آراموں کی طرح اپنا مقبرہ بنانے میں مصروف رہتے، لیکن اس نے کسی سے اپنے خیال کا اظہار نہیں کیا، بس شہزادی شمور پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ بنو نید کی تقریر کے بعد کاہن اعظم اشمیدی نے اس موقع پر دیوتاؤں کے جلوس، عظیم مردوں کی حیات تازہ اور اس کے حضور بادشاہ کی حاضری پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، مردوک کے پستاروں پر یہ مہربانی ہمیشہ اسی طرح رہنی چاہیے، تاکہ عظیم مردوک کے ساتھ بادشاہ کے نام کی ستائش بھی ہوتی رہے۔ شاہ بنو نید نے اشمیدی کی اس چاپلوسی کو پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ ولی عہد بیلشازار کا روحانی مشیر اور اسے بادشاہ کے خلاف اکساتا رہتا تھا۔ اس وقت اس نے جو کچھ کہا وہ بھی جھوٹ تھا، بس چند الفاظ تھے، روح اور معنی سکھا لے، ورنہ اس کا دل بادشاہ کی ستائش سے یکسر محروم تھا۔ پھر یہ سوچ کر کہ مبادہ اشمیدی کی طرح کوئی دوسرا کان جھوٹی چاپلوسی کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، اس نے ذریعہ کو یہ سلسلہ بند کرنے کا اشارہ کیا۔ بوڑھا ذریعہ اس مصلحت کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور خود بھی معاملے کو طول نہ دینا چاہتا تھا۔ اس نے بادشاہ کے رویا کو بابل کی خوش بختی قرار دیا اور رزم کی دیوی اشتہار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے رقص عبادت کا اعلان کیا، جسے دیوی جنگ پر روانہ ہونے سے قبل دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ رقص عبادت۔ ادھر معبد اکور کے بزرگ کاہن ذریعہ نے اپنی دائیں جانب لٹکتی ہوئی ریشمی ڈور کھینچی، ادھر ہال کے دروازے پر کانسی کی کئی گھنٹیاں بج اٹھی اور ان کی مدر کھنکتی جھنکتی آوازوں کے ساتھ ہی مشرقی دیوار کے بڑے دروازے پر آویزاں اطلاس کا پردہ کناروں کی طرف سمٹ گیا، جسے معبد کے دو پجاری کھینچ رہے تھے۔ پھر فوراً 14 حسین دوشیزہ ایک سی پشوازیں
और एक सी रंगीन चोलियाँ ज़ेब तन की 2 कतारों में बटी उस गली में नमूदार हुई जो तमाशाइयों के दरमियान खाली छोड़ दी गई थी। दुशाओं का लिबास ही एक जैसा नहीं बल्कि रक्स का अंदाज भी यकसां था। वो एक हाथ को कूल्हे पर टिकाए, दूसरा हाथ फिजा में लहराती जादू की पुतलियों की मदद थर थरती खाली गली से गुजरकर हाल के फर्श पर आ गई, जिस पर स्याह रोगन से एक बहुत बड़ा दायरा बनाया गया और राल और गोंद की आमेज से इस तरह चमका दिया गया था कि स्यारा रक्स में उनके हसीन जिसम मोना के सो रहे थे, जिसे वो फर्श बलोर पर नाचती रही थी। पसे पर्दा दफों, खंजरियों और नफीरियों की हल्की मौसीकी गूंज रही थी और उसकी ताल पर नाचने वालियों के पाँव में कांसे की झांझनें मुकद्दस घंटियों की तरह ठनक ठनक बज रही थी। उन हसीन दोशदाओं पर किसी हैकल की कंवारी देवदासियों का गुमान होता था, जिन्हें देवताओं के हजूर नाचने की तरबियत दी गई हो ताकि वो उनके रक्स से इबादत से शाद काम हो। उसके चमकदार फर्श पर नाचते थरकते हुए उन्होंने अचानक गजलाने दश की तरह एक साथ चौकड़ियाँ भरी और दायरा रक्स के 2 चक्कर काटे। बादशाह समेत तमाम तमाशाई उनकी हरकत और सुकनात की मुकम्मल यक जाए और हम आहंगी पर हैरान भी थे और मसरूर भी। चमकते हुए फर्श पर उनके जिस्मों के इनकास की यकसानी और यक रंगी का मंजर भी इंतहाई सैर अंगेज था और यूं लगता था वो खुद तो चमकदार फर्श के ऊपर नाच रही हैं और उनकी हमजाद लड़कियां फर्श के अंदर रक्स से कना हैं। नाचते नाचते उन्होंने एक खूबसूरत दायरे की सूरत समट कर मशरकी एशिया की झीलों और तालाबों में खिलने वाले कमल का मुकद्दस फूल बनाया और हाज़रीन ने बेसाख्ता दाद दी। कमल का मुकद्दस फूल बाबिल के देवताओं को भी पसंद था। शहर की कदीम दीवारों पर देवी देवताओं की जो तस्वीरें और सूरतें नकश थीं, इनमें बाज़ दीवियों के हाथ में कमल का फूल नजर आता था और रक्स इबादत में दोशीदाओं का कमल के फूल की तरह एक दायरे में समट जाना यकीनन देवताओं की खुशनुदी का बायस था। जब वो दायरा रक्स के बीचों बीच फूल की तरह समट गई तो पसे पर्दा मौसीकी होले होले तैरने लगी। फिर इसमें हैजानी सुर बुलंद होने लगे। सब नाचने वालियाँ बिखर कर एक कौस नुमा खत की शक्ल इख्तियार कर गए और उन्होंने अपनी गर्दनें यूं ऊपर उठा ली जैसे किसी आसमानी अल्पसरा की आमद का इंतजार कर रही। मौसीकी कुछ और तेज़ हो गई और उसकी मुर्तश लहरों की गूंज के साथ जिनमें चिंग रुबाब के सुरों का इजाफा हो गया था। मशरकी दरवाजे का इतलसी पर्दा फिर खींचा और तमाम लोगों की निगाहें उसी जानिब दौड़ गई। उस दरवाजे में एक रिकासा एक औरत नजर आई जो शायरों के ख्याल से भी ज़्यादा हसीन और जमील थी। उसने रुबा ज़ोहरों की तरह नेम उरियान लिबास पहन रखा, क्योंकि बाबिल की सरमियाती रवायात के मुताबिक ज़ोहरा देवी अपने हुस्न जमाल को लिबास में छुपाना पसंद नहीं करती थी और इस रक़्स इबादत में वो औरत ज़ोहरा देवी ही का रूप धार कर जलवागर हुई थी। उसने अपने हुस्न की तमाम तरह हशर समानियों के साथ बाजू फैला रखते जैसे सचमुच ज़ोहरा की तरह तीसरे आसमान की जानिब परवाज कर जाने के लिए बेकरार हो। चीखती चिल्लाती मौसीकी के दरमियान वो सहर आफरीन अंदाज से गलीनुमा रास्ते पर चलती या हवा में तैरती हुई उस तरह दायरा रक्स की तरफ लपकी जैसे बादलों में कुंदा लपकता है। उसकी पेश रो दुशिज़ां या कंवारी देवदासी अपना कौस नुमा खत कायम रखती हुई भाग कर इस्तकबाल को आगे बढ़ी और उन दिनों उसके कदमों में गिर पड़े। लोगों के दिल धक से रह गए। बादशाह की आंखें जुम्बिश करना भूल गई। मेहरताब किसी दीवाने की तरह चौंक कर चश्मे हैरत से देखने लगा। रिकासा के कंधों पर एक मुहीन जर्द के बाद थी जो पाँव के टखनों तक लहरा रही थी। बाजुओं पर सुनहरे बाजू बांधते जिनके अरगवानी फंदने कुरियों तक लटक रहे थे। सर पर हिंदुस्तानी मदरों के कलश की मानद एक खुशनुमा गौदम जर्रीन टोपी थी जिसकी मुखरुती नोक बतदरीज पतली होती चली गई थी और पाँव में चांदी के मुजरे थे जिनकी छोटी छोटी कटोरियों की मौसीकी जज्बा इश्क को बेदार करती थी। ये बाबिल की शाहिर का सा ज़ोहरा जमाल बेदख थी जिससे ज़्यादा हसीन ज़्यादा खूबसूरत औरत अभी तक कुर्रा अर्ज पर पैदा ना हुई थी। मेहरताब दम खुद रह गए। ये बात उसके वहम गुमान में भी न थी कि इबादत का रक्स बेदख्त करेगी। उसने सोचा ही नहीं था कि एक मुक़द्दस हैकलों और माबदों में रक्स से इबादत की अहम तकरीब उस अफीदा जमाल के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। अगर जानता कि माबद अकोर में उसका सामना बाबिल की इस औरत से होने वाला जिससे दूर रहने की हिदायत की गई थी, या तो शायद कुछ सोचकर समझ कर आता, उस तकरीब में शरीक होने के लिए कोई तैयारी कोई इत्माम करता, या फिर माबद अकोर में हाज़िरी और कहने ज़रिए से मुलाकात किसी दूसरे वक्त पर उठा रखता। लेकिन तकदीर जिसके सामने हर इंसान बेबस होता है, शायद उन्हें एक दूसरे से टकराने का कोई मनसूबा तैयार कर चुकी थी। अजीब बात थी कि वो दोनों मरतबा महज इत्तेफाकी तौर पर बेदख्त के करीब आया था या फिर खुद बेदख्त उसके करीब आ गई थी। क्या ये महज इत्तेफाकात ही थे
یا ان کے پیچھے کوئی پر اسرار طاقت کار فرما تھی جس نے مہتاب کی زندگی کا سارا پندار اور عورت کو خواہ وہ سبل یما انتھیا اور زہرہ کا روپ ہی کیوں نہ دھار لے ٹھکرا کر گزر جانے کا گھمنڈ توڑ دیا تھا۔ وہ اپنے دل میں ایک عجیب سی چبھن، ایک لطیف سا درد محسوس کر رہے۔ یوں تو بے دخت کی شان دل ربائی کا نظارہ پہلے بھی کار چکا تھا، لیکن اس کے حسن کی دوسری تجلی جو معبد اکور میں نظر آئی حشر اخیز تھی، اور وہ اس افریدہ جمال کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا کہ نبض کی ہر دھڑکن خطرے کا اعلان کر رہی تھی۔ بے دخت کے سیاہ بال اس کی پشت پر گر رہے تھے۔ سنہری ٹوپی کے دائیں بائیں زر بافی تاروں کے دو فتنے کانوں کی لوم کے آس پاس لرز رہے تھے۔ ریشمی صدری نے حسن و جمال میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا۔ نیم اریان نیم برہنہ لباس میں اس کا سرخ و سفید سڈول اور سانچے میں ڈھلا ہوا بندن کندن کی طرح چمک رہا تھا، جیسے ہیکل زر میں زہرہ کا مجسمہ چمکتا تھا، مگر وہ مجسمہ روح حیات سے خالی تھا، اور یہاں زندگی اپنی تمام رینائیوں کے ساتھ اس کے بدن کے ہر رگ و پے میں دوڑ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند خوش رنگ تھے، کٹورا سی آنکھوں میں جو ستاروں کی طرح روشن اور جھیلوں کی طرح گہری تھی۔ ایک زمانہ خواب بیتا تھا، ان آنکھوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہوں نے گہری نیند کا لطف اٹھایا ہو، یا ان پر عاشقوں کے بے قرار ہونٹوں نے ان گنت بوسے دیے ہوں، یا پھر کسی پر اسرار طاقت نے ان آنکھوں کو حیات و فنا کا اختیار دے دیا کہ جسے چاہے زندہ رکھے اور جسے چاہے صرف ایک جنبش ابرو سے ہلاک کر دے۔ شاید ایسی جادوگر آنکھوں کو قریب سے دیکھ لینے کی خواہش میں دیوانے عاشق زہر کے پیالے پی لیا کرتے تھے۔ مہتاب نے پہلی بار ان آنکھوں کو غور سے دیکھا، اور اس کا دل اس قطرہ شبنم کی مانند دھڑکنے لگا جو سورج کی اولین شعاؤں کی تاب نہ لا کر نو کے خار پر کانپنے لگتا ہے۔ ادھر مہتاب اس کے حسن کی لطافتوں میں ڈوبتا جا رہا تھا، ادھر بے دخت اپنے اس نئے عاشق کی بے قراریوں سے بے خبر بے پرواہ رقص کے جادو بکھیر رہی تھی، اور وہ 14 دوشیزائیں جو دراصل اس کی 14 پیاریاں تھیں، اکم میں ہلالی کو سے بناتی ہوئی اس کے ناز کے ہر باؤ اور ہر بدن کی ہر جنبش کا ساتھ دے رہی تھی، جیسے گنگا اور جمنا کی وادیوں میں تھر تھرانے والی کمواریاں یا ہندوستانی آشرم اور وادیوں میں ناچنے والی دیو داسیاں اپنے کسی سندر سکھی کا ساتھ دیتی ہیں۔ موسیقی کے زیر و بام میں بتدریج ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا، سازوں کے مدھم آہنگ پر بے دخت کے پاؤں میں مجیروں کی کٹوریاں چاندنی کی گھنٹیوں کی طرح چھنک رہی تھیں، اور ان کی مترنم لہر دلوں میں رس گھول رہی تھی۔ بدت کا رقص جاری تھا، اور بے دخت وہ سارے بھاؤ پیش کر جو روایت کے مطابق دیوی دیوتاؤں کے مان کو بھاتے تھے۔ پس پردہ موسیقی آہستہ آہستہ پھر تیز ہونے لگی، جیسے سمندر میں جوار پھاٹ آتا اور موجیں اترنے کے بعد پھر چڑھنے لگتی ہیں۔ اس مد و جزر میں بے دخت کے بازوں کی ہر حرکت، پاؤں کی ہر جنبش اور چاندی کے مجیروں کی بھنک چھنک بھی تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی تھی، حتیٰ کہ وہ اس تیز سے گھومنے لگی کہ پشت پر زہر باگولوں کی طرح اڑنے اور چاروں طرف چکر کاٹنے لگی۔ سازوں کے سور چڑھتے گئے، پاؤں کی کٹوریاں بجتے، نور جمال بے دخت رقص کے دائرے بنتی چلی گئی۔ آخری باؤ کاٹ کر وہ سٹیج کے کچھ اور بھی قریب آ گئے، اور مہتاب جو سٹیج کے پاس ہی بیٹھا تھا تاکہ بزرگ ذریعہ سے زیادہ دور نہ رہے، تڑپ کر رہ گئے۔ بے دخت دائرہ رقص میں مہتاب کے گوشہ دل میں ناچ رہی تھی، اور اس کا دل ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا جیسے سحر بابل کا شکار ہو گیا ہو۔ ناچتے ناچتے وہ اس کونے کی طرح بڑی جہاں 20 فٹ اونچی اشتہار یاقوت کی آنکھوں سے رقص سے عبادت دیکھ رہی تھی۔ دیوی کے سامنے پہنچ کر وہ یک لخت رکی، پھر اس نے اپنی ٹھوڑی اٹھا کر اور سر پیچھے کی طرف جھکا کر اپنی گردن اور بدن میں اتنا خم پیدا کیا کہ سنہری ٹوپی کے کلس کی مخروطی نوک اس کی پشت کے ابار کو چھونے لگی، اور حسین جسم دیوی اشتہار کی کمان بن گیا جس سے وہ اپنے دشمنوں پر تیر چلاتی تھی۔ بے دخت چند ساتھ کوس کی صورت کھڑی رہی۔ رقص عبادت کا یہی انوکھا بھاؤ دیوی کو سب سے زیادہ عزیز تھا، کیونکہ وہ خود جنگجو اور عورت کا جسم کمان کی صورت میں دیکھنا پسند کرتی تھی۔ بے دخت کو کوس کی طرح خمیدہ دیکھ کر شاہ بنو نے اور تمام حاضرین نے تالیاں بجا کر اس کے فن کی داد دی، اور جب وہ سیدھی ہو کر دیوی کے حضور جھک گئی، کیونکہ تماشائیوں کے ذریعے اشتہار نے اپنی خوشنودی کا اظہار کر دیا تھا، تو اس کی پیاریاں جھانجھنے بجاتی چھم چھم کرتی حال سے رخصت ہو گئی، اور دائرہ رقص میں بے دخت تنہا رہے جو سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ عبادت کا رقص ختم ہو گیا، لیکن ابھی ایک رسم باقی تھی، اور اب لوگوں کو اسی رسم کا انتظار تھا۔ فوراً بے دخت کی ایک پیاری اور وہ رات شب لیلا تھی، سرائی اور پیمانہ لے کر لوٹ آئی۔
سرائی میں مابد کی مقدس شراب تھی جو رقص عبادت کے بعد بادشاہ ولی عہد اور چند بزرگ کہانوں میں متبرک بطور تبرک تقسیم کی جاتی تھی۔ اس کا آخری پیمانہ بے دخت مہمانوں میں سے کسی بھی خوش نصیب کو پیش کر سکتی تھی۔ بے دخت نے پیمانہ سنبھالا، راحت شاب لیلا نے اس میں شراب انڈلی، پھر نور جمال وہ پیمانہ لے کر سٹیج پر آئی اور بڑے احترام کے ساتھ دن بھر کے تھکے مند بوڑھے بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ بنو نیر نے پیمانہ تھاما اور ایک ہی سانس میں خالی کر کے بے دخت کو لوٹا دیا، جس کا رقص دے کر اس کی آدھی نکات پہلے ہی دور ہو چکی تھی۔ دوسرا پیمانہ بیلشازار کو اور تیسرا کاہن اعظم ذریعہ کو دیا گیا۔ پھر بے دخت کہانوں اور پروتوں کے حلقے کی سمت بڑھی۔ اس نے ہیکل زہرہ، معبد اشتیار، پھر نمک پرتو اور ننیب کے مندروں کے کہانوں کو پہلے منتخب کیا اور انہیں نشہ آور تبرک میں پلایا، لیکن معبد اشتیار کے کاہن اعظم اشمیدی کو غلطی سے یا جان بوجھ کر نظر انداز کر دے، جیسے اشمیدی کے شاگرد پروتوں اور پجاری میں پریشانی کے لہر دوڑ، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ولی عہد کا مذہبی مشیر ہونے کے ناطے ذریعہ کے بعد ان کا استاد ہی متبرک شراب کا مستحق ہے۔ جب بے دخت کسی بزرگ کاہن کی طرف پیمانہ بڑھاتی تو اشمیدی کے شاگردوں میں غصے کا نشہ تیز ہو جاتا، حتیٰ کہ سرائی سے آخری پیمانہ بھر گیا۔ وہ سمجھتے تھے یہ پیمانہ اشمیدی ہی کو دیا جائے گا، مگر راحت شاب لیلا خالی سرائی لے کر جا چکی تھی اور بے دخت آخری پیمانہ اٹھائے حاضرین پر نظریں دوڑا رہی تھی کہ وہ متبرک شراب کس خوش نصیب کو پیش کرے۔ اس نے اشمیدی کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ مہرتاب بڑی دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ بابل میں آنے سے قبل اس نے دین اسلام اور کلدانیوں کے مذہبی روایات اور رسومات کا گہرا مطالعہ کیا تھا تاکہ لا علمی کی بحث کسی مشکل اور مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کلدانی بالخصوص بابل کے کہان پروت پجاری اپنے مذہب میں بڑے راسخ العقیدہ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کھڑے کر دیا کرتے تھے۔ اسے نہ تو پتھر اور دھات کے دیوتاؤں سے کوئی تعلق تھا، نہ معبد کی متبرک شراب سے کوئی مطلب، لیکن اس وقت ساقی گری کا فرض ایک ایسی عورت ادا کر رہی تھی جس کے ہاتھ سے لوگ زہر کا پیالہ پینے سے بھی گریز نہ کرتے۔ اس لیے مہرتاب کے لیے بھی یہ سوال بڑا پرکشش تھا کہ بابل کی یگانہ اثر عورت آخری پیمانے کے لیے کس خوش قسمت کا انتخاب کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔